الحمد لله ذي العز والجود والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا خير من دفنت بالتوب أعظمهم، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. हर एक शाम व सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। हर एक शाम व सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। सफ़र का आगाज़ जब करूं मैं, लबों पे मेरे हो नाम तेरा। सफ़र का आगाज़ जब करूं मैं, लबों पे मेरे हो नाम तेरा। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। खुदा की भेजी किताब तू है, खुदा की भेजी किताब तू है। मेरा तो सारा निसाब तू है। हुसूल इल्म व हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। मैं अपने बच्चों में बैठ कर भी सुनाऊं बदरो ओहद की बातें। कशाकशे खैर व शर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैति कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम।
انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، قابل عزت احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی عفیفہ طیبہ طاہرہ ماؤں اور بہنوں، سب سے قبل میں آپ تمام اہل محلہ کو دل کی عطا سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے یہاں قرآن سنانے والے جناب قاری وقار صاحب کا قرآن سنانا، آپ سب کا سننا اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرما، دینی دنیاوی تمام امور کے اندر اے اللہ قرآن کریم کو ہمارا رہبر و رہنما بنا، اور کل قیامت کے دن اسی قرآن کریم کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا اور شفاعت کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ مختصر سی آج کی اس نشست میں کوشش کروں گا اعمال رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکوں، کیونکہ رمضان کے بابرکت دن اور راتیں ہیں۔ کوشش کریں گے، بعض اوقات گھروں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے، بعض لوگ جلدی سوتے ہیں، صبح تہجد کے وقت سویرے جاگ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیان کی وجہ سے ان لوگوں کے آرام میں خلل آئے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر اعمال رمضان کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکوں، اور پھر دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ پورے اہل محلہ کا، خصوصاً آپ کے امام صاحب جناب احسن انور صاحب، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بابرکت محفل کے اندر مجھے مدعو کیا، مجھے یہ سعادت بخشی کہ آج کے اس تکمیل قرآن کی محفل کی دعا کے اندر انشاءاللہ میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں رمضان کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک طویل حدیث مبارکہ جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو فضائل ہیں، رمضان کے برکات و انوارات اس کو بیان کیا، اور آخر میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اعمال کا ذکر کیا کہ رمضان کے اندر ہمیں کون سے اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ ویسے ایک مومن رمضان کے اندر وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتا ہے، وہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام نیک کاموں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رمضان میں ہر نفل وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تاجدار رسل ہیں، تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، فخر الرسل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی قدر کو ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ مومن اس میں یہ تمام اعمال تو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد کو 4 خصوصی اعمال عطا فرمائے۔ فرمائے وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 کام رمضان کے مہینے میں کثرت سے کیا کرو، اس میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جن کے کرنے کی بنا پہ تم سے تمہارا رب راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں، تمہارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، تمہاری اور کوئی جگہ نہیں، تو اس لیے ان 4 کاموں کا خاص طور پہ اہتمام کا حکم ہے۔ اور وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو پہلے 2 کام جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کرنے سے تم سے تمہارا رب راضی ہوگا۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم فشہادت ان لا
الہ الا اللہ وتستغفرونہ، اے میری امت وہ دو کام جن کی بنا پہ تم سے تمہارا رب راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا، تمہیں رمضان کے اندر اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ پہلا کام شہادت اللہ الہ الا اللہ، فرمائے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی کثرت کیا کرو رمضان کے مہینے میں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ساری دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ پلڑا جھک جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو پیش کیا جائے گا، ایک مومن کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا اور اس کی نیکیوں کو اور بدیوں کو تولا جائے گا، اس کے بدیوں والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ وہ مومن پریشان کہ اے اللہ ہم نے دنیا میں سنا تھا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اس کے لیے جہنم لازم ہو جائے گی، لہٰذا آج اب میں نے دوزخ کے اندر جانا ہے، جہنم کے اندر جانا ہے۔ پریشان ہو جائے گا کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، دنیا میں جو نیکیاں میں نے کی تھیں وہ کم ہو گئیں اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے، اب گناہوں کا پلڑا جھک چکا ہے، فرشتوں کو حکم ہو چکا ہے کہ بھئی فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیں۔ اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پریشان بندہ اللہ کی طرف دیکھے گا، اللہ کے حکم کا منتظر ہوگا، باری تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میرے پاس تمہاری ایک امانت پڑی ہوئی ہے، یہ چھوٹی سی ایک پرچی ہے، فرشتوں سے کہا جائے گا یہ پرچی اس کے نام اعمال کے اندر نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ دو، اس کو رکھ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں رکھنے کے ساتھ فوراً اس کے گناہوں کا پلڑا اوپر آسمان کی طرف اٹھ جائے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کے لیے حکم ہوگا کہ جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ وہ حیران کہ بھئی یہ پرچی میں کیا ہے، پرچی کھول کے دیکھے گا، پرچی کے اندر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہو۔ اس لیے فرمایا اس کلمے کی کثرت کیا کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ یا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایسا کلمہ جس کی وجہ سے تم سے تمہارا رب راضی ہوگا، تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں جب ہم زبان سے کلمے کا ورد کرتے ہیں، ایک نہیں کئی ہزار مرتبہ ورد کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ واقعی تو نے زبان سے جو بار بار ایک کلمہ کہا تو عقل نے تسلیم کیا کہ اللہ موجود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جب ہزار مرتبہ عقل کسی چیز کو تسلیم کر لیتی ہے پھر انسانی دل، انسانی قلب وہ تسلیم کرتا ہے کہ واقعی اللہ موجود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو صوفیہ ذکر کراتے ہیں یہ ذکر کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ بعض زبانی ذکر دیتے ہیں زبان سے کلمہ طیبہ کو پڑھو، اس کی کثرت کیا کرو، بعض صوفیہ فرماتے ہیں نہیں زبان سے نہیں دل سے، یہ جو قلب ہے یہ جو روح کا مقام ہے یہاں سے اللہ 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 کا ذکر کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا یہ کہ نہ صرف تمہارا بدن وہ تسلیم کرے گا، عقل تسلیم کرے گی، بلکہ تمہاری روح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس نام کی برکتیں انوارات وہ ڈال دیں گے۔ تم سوئے ہوئے ہو تمہارا دل پھر بھی لگا ہوا اللہ اللہ کر رہے۔ بہت بڑے امام گزرے امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ، احکام القرآن ان کی کتاب ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے قرآن کریم سے جتنے بھی مسائل نکلے ان سب کا ذکر کیا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نقش بندی صوفیہ فرماتے ہیں یہ اپنا ایک سیکنڈ ایک لمحہ اور لحظہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا ہم 24 گھنٹوں کے اندر 24,000 سانس لیتے ہیں، 24,000 مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں، اور فرمایا ہر سانس پہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا
شکر واجب ہوتا ہے. ہمیں چاہیے ہر سانس میں اللہ کا ایک شکر ادا کریں. طریقہ کیا ہوگا؟ اگر ہم زبان سے پڑھیں گے کبھی بھی 24,000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے. فرمایا اپنے سانس کو اللہ کے نام کا عادی بنا دو. اس سانس کے ذریعے اللہ کیا کرو. تم سوئے ہو تب بھی سانس چل رہا ہے تو لہٰذا اللہ کا ذکر بھی چلے گا. اور جہاں تمہیں اللہ کی محبتیں نصیب ہوں گی وہیں پہ تمہارے اوپر یہ جو واجب ہے یہ واجب بھی ادا ہوتا رہے گا. تو خیر اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. فرمایا پہلی خصلت یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کیا کرو. دوسرا کام وتستغفرون، استغفار کثرت سے کیا کرو. کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، استغفار پڑھا کرو. اور نہ صرف زبان سے، نہ صرف انگلیوں سے، بلکہ دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگا کرو. استغفار ایک ایسی عظیم عبادت ہے، نہ صرف اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، خطا اور لغزشیں ختم ہوتی ہیں، بلکہ استغفار کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. لیکن استغفار سے مراد یہ نہیں ہے صرف زبان سے ہم استغفر اللہ کریں اور دل میں گناہ کی لذت موجود ہے، دل میں گناہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دل و دماغ کے اندر گناہوں کے خیالات چل رہے ہیں. اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، کہ ہم اپنے استغفار کے اوپر پھر استغفار کریں، کیونکہ توبہ کرنے کا ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا کہ ہم کیسے استغفار کریں، اللہ سے کیسے معافی مانگیں. آج ہماری مائیں اور بہنیں، نوجوان، ان کے اندر بھی ایک فیشن چل پڑا ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، زبان پہ گالیاں بھی ہوتی ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں. ذکر یہ نہیں ہے. ذکر یہ ہے کہ بھئی آپ جب اللہ کا نام لیں عظمت کے ساتھ لیں، وقار کے ساتھ لیں، استحضار کے ساتھ لیں کہ بھئی میں استغفر اللہ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. اگر دیکھیں راستے پہ کوئی پاگل ہے، وہ جا رہا ہے، اب پاگل زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہے، وہ میرا نام لے رہا ہے، میں اس کو توجہ نہیں دیتا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ پاگل ہے، یہ مجھے نہیں بلا رہا، یہ ویسے میرا نام وہ بار بار کہہ رہا ہے. کسی اور کو بلاتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے. کچھ اور کہہ دے، لوگ پرواہ کیوں؟ سب کو علم ہے کہ بھئی یہ بے وقوف ہے، اس کا عقل کام نہیں کر رہی، اس لیے یہ لگا رہے گا. حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غافل دل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. جو غفلت میں ہے اور اللہ کو پکار رہے، اس کی مثال تو پاگل کی سی ہے. اللہ اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام کا استحضار کر کے پھر اللہ سے معافی چاہتا ہے کہ اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں. اب اگر یہاں خدا نخواستہ مجلس کے اندر میں کسی کی گستاخی کروں، بے ادبی کروں اور میں دیکھوں احسن صاحب کی طرف اور میں اسے کہوں کہ جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، وہ کہے گا میں ایسا آپ کو معاف نہیں کرتا. یہ کیسی معافی؟ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں. اب ہم دنیا کی گفتگو میں لگے ہوئے یا مسجد میں بیٹھے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، یا ہم استغفار کا مذاق اڑاتے ہیں. استغفار یہ ہے دل میں استحضار ہو کہ اللہ میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ ایک مرتبہ استحضار کے ساتھ استغفر اللہ کہہ دیتا ہے، اس کے دل کے اندر ندامت ہوتی ہے، گناہ پر حسرت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں ہیں، صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں، کچھ کافر قیدی ان کو لایا گیا، ان میں ایک خاتون بھی ہے اور وہ خاتون قیدیوں میں ہے. چونکہ کافروں کی خاتون ہے، اس کا چھوٹا بچہ گم ہو چکا ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے بچے کو. جس بچے کو بھی دیکھتی ہے بچوں کے اوپر گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے، اب پتہ نہیں چل رہا یہ بچہ کس کا ہے. وہ ہر بچے کو اٹھاتی ہے، صاف کرتی ہے، اس کے چہرے کو صاف کرتی ہے، بالوں کو صاف کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اسے بوسہ دیتی ہے، چومتی ہے، سینے سے لگا دیتی ہے. پھر دیکھتی ہے یہ تو میرا بچہ نہیں،
چھوڑ کے دوسرا تیسرا، یہاں تک کہ اسے اپنا بچہ مل گیا، اس نے اٹھایا، اسے بوسہ دیا، صاف کیا، سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا یہ خاتون اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یا رسول اللہ، بچہ آگ میں نہیں تھا، صرف ماں سے گم ہو چکا تھا، ماں ایسی بے قرار تھی، اضطراب کا شکار تھی اور ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ ماں کب اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ارحم علی عبادی، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر اس ماں کے اپنے بچے کے اوپر جو مہربانی ہے اس سے زیادہ مہربان ہے، اللہ اس سے زیادہ شفیق ہے۔ اللہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈال سکتے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے میرے بندوں، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اگر سب کو میں آگ میں ڈال کے جلا دوں، راکھ بنا دوں، مجھے اللہ کا کیا فائدہ؟ میرا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ لئن شکرتم وآمنتم، کاش کہ تم ایمان لے آؤ اور میری نعمتوں کی قدردانی شروع کر لو۔ بخاری میں حدیث ہے، بنی اسرائیل کا عابد، اس کا آخری وقت تھا، بچوں اور بچیوں سے کہہ رہا ہے، جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد خدا کے لیے مجھے دفن نہیں کرنا، کیونکہ میں اللہ کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، میں بڑا گناہگار ہوں۔ تم نے کرنا یہ ہے، مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، میری راکھ جب بن جائے پورا بدن، راکھ بنانے کے بعد کچھ راکھ کو فضا میں بکھیر دینا، کچھ کو جنگل کے اندر بکھیر دینا، کچھ کو سمندر کے اندر ڈال دینا، کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی، اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، میرے بندے تو نے فلاں موقع پر بدکاری کیوں کی، تو نے شراب کیوں پی، تو نے غیبت کیوں کی، تو نے رمضان کا احترام کیوں نہیں کیا، تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بیٹوں نے باپ کی وصیت کو مان کے مرنے کے بعد جلا کے راکھ کو جگہ جگہ پہ بکھیر دیا۔ اللہ قادر ہے، مرنے کے بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا، ساری راکھ کو جمع کر دو، ہوا کو حکم دیا، ساری راکھ کو جمع کر دو، سمندروں کو حکم دیا، انہوں نے بھی راکھ کو جمع کیا۔ اللہ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، پوچھا، بتا میرے بندے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ، مجھے تیری ذات کی قسم سوائے تیرے ڈر کے اور کسی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، بس میں آپ کے عذاب سے ڈر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو مجھ سے ڈرا، میں نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ میں تمہیں عذاب دے کے راضی کوئی نہیں ہوں، مجھے اس سے کچھ لطف نہیں آ رہا، تمہیں عذاب دے کے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تمہیں کیوں عذاب دوں؟ لیکن میرے بندو، دنیا میں کم از کم کچھ تو حیا کر لو۔ نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مجوسی کو دیکھا، مرنے کے بعد وہ جنت میں مزے کر رہا ہے۔ میں نے اس مجوسی سے خواب میں پوچھا کہ بھئی تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، آگ کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے۔ اس نے کہا، وجہ یہ بنی کہ رمضان کا مہینہ تھا اور میرا بچہ وہ گھر میں گانا بجانا اس نے لگایا ہوا تھا، میں نے بچے کو ڈانٹا، میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، تمہارے گانے بجانے کی وجہ سے ہمارے پڑوسی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ اس ڈانٹ کی بنا پہ میں نے بچے سے وہ گانا بجانا بند کر لیا، رمضان کے احترام پہ اسے مجبور کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے مجھے کلمے کی دولت عطا فرمائی اور اس کے فوراً بعد میرا انتقال ہو گیا، اس لیے اللہ نے مجھے ہدایت بھی دی اور جنت بھی عطا فرمائی، صرف اور صرف رمضان کے احترام کرنے کی بنا پر۔ مجوسی تو احترام کر رہے لیکن ہم مسلمان نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں جی رمضان یہ کمائی کا سیزن ہے، ساری چیزیں مہنگی کر دو اور اسی مہینے میں جتنا کما سکتے ہو جھوٹ بھی بولو، دھوکہ بھی دو اور ملاوٹ والا مال، 2 نمبر کی چیزیں بھی بیچو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو، یہ بھی کہو کہ اللہ نے ہمیں یہ عظمت والا مہینہ عطا کیا ہے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرونه۔ اے میری امت کے لوگوں،
اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو رمضان میں 2 کام کثرت سے کیا کرو، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو اور اللہ سے کثرت سے معافی مانگا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ استغفار وہ پیارا کلمہ ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسافر جو راستے کے اندر سفر کر رہا ہے، کہیں جنگل بیابان میں اس کی سواری گم ہو گئی اور سواری کے اوپر اس کا سارا سامان باندھا ہوا۔ سواری گم ہونے کے بعد وہ مسافر سوچتا ہے اگر میری سواری مجھے نہ ملے تو میری موت یقینی ہو چکی ہے، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، جنگلی درندوں سے بچنے کے لیے کچھ نہیں۔ اب اسی پریشانی کے اندر وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور آنکھ کھلنے کے بعد سامنے وہ دیکھتے اس کی سواری موجود ہے، اس کی سواری کھڑی ہے۔ وہ بھاگ کے جاتا ہے، سواری کو پکڑ لیتا ہے اور زیادہ خوشی کی بنا پہ کہتے ہیں، میرے پروردگار انت عبدی و انا ربک، زیادہ خوشی کی بنا پہ کہنا تو یہ چاہتے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زیادہ خوشی کی بنا پہ کہہ دیتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جتنی خوشی اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے پہ ہوئی، اللہ کے سامنے جب کوئی نافرمان بندہ توبہ کر کے اللہ کی عدالت میں آتا ہے، اللہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی عدالت میں آ جائے۔ اس لیے یہ استغفار کا مہینہ ہے، توبے کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں گھروں میں، مردوں پر بھی اللہ نے غیبت کو حرام کیا، لیکن خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ 2 خواتین ایک ہو گئیں، غیبت کے اندر شروع ہو گئیں، حالانکہ غیبت سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں گناہ ہے، رمضان میں زیادہ سخت گناہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے دور میں ان کے ایک پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا اور ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دی۔ آخری وقت ہوا، اس کی والدہ وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے بیعت تھی، ان کی مریدہ تھی، ان سے ان کی نسبت اور تعلق تھی۔ اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس چلی جانا اور ان سے کہہ دینا کہ جب میں فوت ہو جاؤں وہ مجھے غسل دیں اور میرا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ چونکہ بہت بڑے امام بھی ہیں، ان کا مسلک یہ تھا کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے، نہیں پڑھتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ماں آئی، کہنے لگی کہ آپ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھائیں، انہوں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں واپس چلی گئی، رو رہی تھی۔ بیٹے نے پوچھا، اماں جان کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے تمہارا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ وہ نوجوان رونے لگا، اے اللہ میرے پاس تو یہی ایک سہارا تھا، حسن بصری جنازہ پڑھائیں گے میری مغفرت ہو جائے گی، لیکن انہوں نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے اسی حالت کے اندر اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اب خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں اللہ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے فلاں امتی کا انتقال ہو چکا ہے، حسن بصری جاؤ اور اس کا نماز جنازہ ادا کرو اور اعلان کرو کہ جو لوگ بھی اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اتنے مہربان ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، وہ 2 خصلتیں جن کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی چارہ نہیں۔ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت مانگا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ کثرت سے جنت مانگا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ حدیث میں ہے، ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ جب میں اللہ سے دعا کروں تو کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألتم اللہ فسأل اللہ الجنہ، جب اللہ سے کچھ مانگو تو اللہ سے جنت مانگا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت الفردوس مانگا کرو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً جنت کے 12 نام آ چکے۔ تو اس مہینے کے اندر کثرت سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا ایسی یاد کرائی جیسے قرآن کی صورتیں یاد کرایا کرتے تھے۔ اور کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من عذاب النار۔ اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، محشر کی سختیوں سے بچا، اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنوں سے بچا، اور اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو خیر بس گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں اس کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ پو بچلے یا پو نشلے جی اردو میں نے پوئے گئے ٹول۔ تو پہلی چیز کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس کی کثرت کرنی ہے۔ اور آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے بھائی احسن صاحب اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتے ہیں، اب دیکھیں وہ حافظ قرآن بھی نہیں ہیں لیکن بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہے ان کا قرآن، عالم بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی صرف اللہ والوں کی صحبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ عظیم صلہ دیا۔ نہ صرف امامت کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی بلکہ ذکر بھی کرواتے ہیں، بیان بھی کرواتے ہیں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ الحمدللہ باقی مساجد کے مقابلے میں آپ کی مسجد زیادہ آباد بھی ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی اگر امام نماز کے بعد بیٹھ کے تعلیم کرے، امام بیان کرے، امام آپ سے کہہ دے آئیں بھئی اللہ اللہ کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے آپ پہ، اور ان پہ اللہ کا یہ کرم اس بنا پہ کہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ گئے، وگرنہ ان کے ہم عمر، ان کے ساتھی نوجوان، ان کی آپ جو مصروفیات ہیں وہ دیکھیں تو یعنی انسان پناہ ہی مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آخر میں یعنی مختصر سا ذکر بھی کر لیتے ہیں، میں طریقہ بھی سکھا دیتا ہوں چونکہ آپ کے ہاں الحمدللہ وہ کرواتے ہیں۔ اس ذکر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ، یعنی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ بھئی لاکھوں فوائد ہیں ذکر کے تو کم ہیں۔ قرآن آپ پڑھیں، قرآن میں کسی بھی کام کا یہ حکم نہیں ہے نماز کثرت سے پڑھو، بہت زیادہ نمازیں پڑھو، بہت زیادہ صدقے دو، بہت زیادہ فلاں کرو، نہیں، لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، جتنا زیادہ تم سے ہو سکے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی معرفت ملے گی، نیک کام کرنا آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں ذکر کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سارے اور بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شیخ صاحب ہیں حضرت مولانا زاہد محمود بٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ میں کبھی کبھی ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم شیخ عطا فرمائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں علماء اور بھی بڑے بڑے صوفیہ بھی موجود ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں میں ہوں، آسان سی میں آپ کو مثال دوں، اگر میں تقریر کرتا ہوں اچھی تو ضروری نہیں ہے کہ میں اچھی تقریر کرتا ہوں تو میں اچھا عالم بھی ہوں، مجھے مسائل پہ اچھی گرفت بھی ہو، مجھے تصوف کے حوالے سے بھی مجھے یعنی میری اچھی ایک استعداد ہو، نہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو فقہ کے اندر بڑے ماہر علماء ہیں وہ اپنے فیلڈ میں تو بہت ماہر ہیں، لیکن باقی جو فیلڈ ہوتے ہیں ان فیلڈوں میں ان کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا، اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے۔ تو بعض بڑے علماء ہیں لیکن تصوف میں ان کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا ہمارے شیخ صاحب کا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے شیخ صاحب وہ درس و تدریس نہیں کرتے، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ بھئی مسائل کے اندر یا پڑھانے کے اندر ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے، نہیں پڑھائے انہوں نے، یعنی احادیث نہیں پڑھائی، کتابیں نہیں پڑھائیں، درس و تدریس نہیں کی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ فراغت سے پہلے ہی تصوف کو اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان ہے، غیر رمضان ہے، دن کے اوقات میں کم از کم 4 ٹائم وہ تو لوگوں کو ذکر کرواتے ہیں، پوری دنیا میں آن لائن ذکر ہوتا ہے، پھر حضرت کے اپنے جو معمولات وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ تو اسی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصوف میں ان کو ید طولہ دے رکھا ہے۔ تو ہمارا سلسلہ ہے نقشبندیہ اویسیہ، اور ہر سلسلے کا اپنا طریقہ ذکر ہوتا ہے۔ ہمارا طریقہ ذکر یہ ہے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے اسی طرح قبلہ رخ بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیں اور خیال کریں
کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالکل قریب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گویا کے قدموں میں ہیں۔ اللہ چونکہ یعنی اس کی ذات ہماری طرح کی نہیں ہے، لیکن بالکل اللہ کے قریب ہیں ہم۔ اور آنکھیں بند کرنے کے بعد 5 کلمات ہم زبان سے پڑھتے ہیں، اس میں تیسرا کلمہ استغفار ہے، دوسرا کلمہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اس کے بعد کرنا یہ ہمارے بدن کے اندر روح کے مقامات ہیں، یہ 7 مقامات ہیں بڑے بڑے۔ ان میں پہلا مقام قلب ہے، یہ بائیں طرف سینے سے 2 انگل نیچے، جس پہ اللہ کا یہ قرآن اترا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ جو قلب کا لفظ قرآن میں آتے ہیں اس سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوتا، یہ روح کا ایک مقام ہے۔ تو یہ پہلا مقام قلب ہے۔ اب اس سے لفظ اللہ اٹھانا ہے، واپس اس پہ ہو کی ضرب لگانی ہے، لفظ اللہ اوپر جائے واپس ہو کی اس پہ ضرب لگے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ چونکہ زبان سے پڑھنا نہیں تو آپ نے صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کی توجہ قائم رہے، آپ نے تھوڑی سی سر کو حرکت دینی ہے اور تھوڑی سانس کی معاونت۔ دیکھیں یہ طریقہ ہوگا، آپ سب میری طرف دیکھیں، ایسے اللہ اللہ، یہ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، یہ چھٹا لطیفہ نفس ہے۔ اور پھر 7واں سلطان الاذکار، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی کتاب ہے ذکر کے بارے میں، اس میں وہ لکھتے ہیں یہ جو سلطان الاذکار ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک آپ کے بدن کا ہر حصہ، چاہے وہ خون کا قطرہ ہے، چاہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، چاہے وہ بال ہیں، کھال ہے، ناخن ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائیں۔ حضرت نے لکھا یہ جو سلطان الاذکار ہے یہ بہت کم سلاسل کے اندر ہے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں یہ سلطان الاذکار ذکر موجود ہے کہ پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک تمہارا پورا بدن وہ اللہ کا نام لینا شروع کر دے۔ اور آخر میں مختصر سا مراقبہ ہوتا ہے۔ مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش بیٹھیں، خیال کریں نارمل جو سانس ہم لے رہے ہیں، لفظ اللہ عرش سے آ کے میرے دل میں اتر رہا ہے اور دل سے ہو کا لفظ نکل کے سیدھا جا کے عرش پہ لگتا ہے۔ یہ شروع میں انسان کو عجیب لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ 1 ہفتہ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے معمولات کے اندر تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، گناہ چھوٹتے ہیں یا نہیں چھوٹتے، نیکی کی طرف آپ کی رغبت ہوتی ہے یا نہیں، اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحم اللہ وہ فرمایا کرتے تھے جب میں لفظ اللہ زبان سے لفظ اللہ نکالتا ہوں، فرمانے لگے اللہ کی قسم میرا منہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، یعنی یہ میں کہوں کہ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا نام بہت میٹھا ہے، وہ چونکہ ہمارا عقیدہ ہم کہتے ہیں اللہ کے نام میں لذت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جیسے شہد آپ کھائیں آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح آپ لفظ اللہ کہیں اور شہد سے زیادہ لذت آپ کو محسوس ہو۔ فرمائیں مجھے ایسی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کرنے کی چیز ہے، یعنی سننے کی اور اس بارے میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ تصوف یہ نام ہے کرنے کا۔ آپ ذکر اذکار کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو تمام احباب قبلہ رخ ہو جائیں، مختصر سا ذکر کر کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ چونکہ بڑی عظمت والی مجلس ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، تکمیل قرآن کی مجلس ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر ذکر کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ حدیث میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے میرے بندوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ خیال کرے کہ ہم اگر یہاں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر فرمائیں گے کہ بھئی مسجد بلال کے اندر میرے فلاں فلاں بندے بیٹھ کے وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ فرشتوں کے سامنے بطور فخر کے فرماتے ہیں۔ تو آنکھیں بند کر لیجئے گا اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ طریقہ بھی بتاؤں گا، مختصر، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔